استقبال رمضان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کا خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو. یہ سنت ہے جو میں ادا کرنے لگا ہوں. اور استقبال رمضان اس طرح کہ آپ اپنے گھروں کو سجا دیں, اگر پردے بدل سکتے ہیں تو پردے بدل دیں, کھلا خرچ کریں, اور نہیں تو پردے دھلوا دیں. بچے پوچھیں کیا ہو گیا, کوئی آنے والا ہے؟ انہیں کہ ہاں رمضان شریف آنے والا ہے. گھر میں ایسا ماحول بنائیں. اللہ کے نبی پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رمضان کے آنے سے خوش ہوگا اللہ اس کو پورا سال خوش رکھے گا. خوش ہو جائیں, رمضان آنے والا ہے, خوش ہو جائیں. اور قرض لے کے بھی گھر میں گروسری ڈالیں, آٹا ڈالیں, چیزیں ڈالیں, کوئی بات نہیں ہے, سارا نظام ہی قرض سے چل رہا ہے. مسئلہ ہی ایسا ہو گیا ہوا ہے, قرض لے کے سارے کام کر لیتے ہیں تو قربانی دینے میں کیا عرض ہے. قرض لے کے گروسری ڈال رمضان کے کو خوشحال کرنے میں کیا حال ہے. اللہ چاہے اللہ آپ کو اپنا دے, قرض لینا ہی نہ پڑے, لیکن قرض لے کے بھی اگر یہ کرنا پڑے تو یہ خوشحالی سال پورا رہتی ہے. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رمضان کے آنے پہ جشن خوشی منائے پورا سال رہے خوش رہے گا, اور جو رمضان کے جانے پر غم منائے پورا سال غم اس کے قریب نہیں آئے گا. سبحان. کیا ہے وہ بچھڑ جاتا ہے جب, کیا وہ پڑھتے ہیں, ہائے ہائے رونے نکل جاتے ہیں. الوداع 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 ہے ماہ رمضان ہم سے جدا ہے. سانوں پہلے ہی غم پہ گئے تھے, آیا بھی نہیں. غم کو زیادہ یاد رکھا کرو. تو کیا حضور نے فرمایا پورے سال کبھی غمگین نہیں ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور پہلے تو ابھی خوشی ہے, پردے اگر نہیں بدل, بیڈ شیٹیں بدل دو, گھر کو صاف کرو, پتہ لگے اللہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے. خدائے بزرگوں برتر فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندے تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے, تو 11 مہینے میں تجھے آوازیں دیتا رہتا ہوں, تو آتا ہی نہیں ہے. میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں, میں 12ویں مہینے خود تیرے گھر آ جاتا ہوں. رمضان اللہ کا نام ہے, اور اس کو اللہ پاک نے فرمایا ادب سے لینا چاہیے. رمضان کریم, رمضان شریف, یہ اللہ آپ کے گھر آنے والا ہے. اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو کیسا ہم گھر سجاتے ہیں, اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر سجا دو, استقبال رمضان کرو. اور دوسرا پیکج سب بیٹیوں کے لیے ایک پلیٹر بناؤ. نبی پاک نے فرمایا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو, ایک بال ساتھ والوں کو دو. اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے اگلے سال تک. یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے گر دے رہا ہوں. ایک پلیٹر بناؤ. جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں یا میرے بھائی جا کے بتائیں گے کہ جب افطاری تیار ہو رہی ہو تو ایک پلیٹ ساتھ رکھ لی جائے. پکوڑے تلے ہیں تو سب سے پہلا پکوڑا اللہ کے نام کا, دہی بھلے بنے ہیں تو تھوڑا سا بول اللہ کے نام کا پلیٹر پر, سموسا آیا باہر سے چھوٹا سا پلیٹر, جو سالن بنا وہ پلیٹر میں, چاول آئے تو وہ پلیٹر پہلے ساتھ اللہ کا تیار ہو رہا ہے. کچن میں وہ میری بیٹی تیار کر رہی ہے, دیکھو سارا سال رزق اس کا طواف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خدا کی قسم پلیٹر ہر روز بنانا آپ لوگوں نے. یہ پلیٹر چاہو تو اپنے گھر میں ہی دے دو, گھر میں وہ ہوتی ہیں بھابیاں نندیں اس طرح, اور یہ اگر وہاں کوئی نہیں مسئلہ تو باہر کسی غریب کو دے دو. یہ پلیٹر ہر روز 30 یا 29 پلیٹر نکالو, اللہ کا پلیٹر نکالو. اگلے سال دیکھنا آپ کئی پلیٹر نکالو گے. ایک پلیٹر ضرور نکالو, آصف بھی نکالے گا, میں بھی نکالوں گا. ایک پلیٹر پاک پلیٹر, پہلا پکوڑے نکلے, ایک پکوڑا اللہ تیرا, دہی بلے اللہ تیرے, اللہ پاک جی آپ کے, اللہ پاک جی آپ کے. یہ پلیٹر تیار ہوا تو گھر میں آپس میں, اپنے گھر میں نہیں, ساتھ بھائی کا گھر ہے. کس طرح 2 وعدے ہو گئے. ایک تو یہ رمضان کی خوشی منائیں گے, استقبال رمضان سنت ہے, ہنسیں گے, ہنسا نہ آئے تو ہنسے سے منہ کر لیں گے. اور گھر میں گروسری خوب ڈالو, چکن مٹن بیف جو لا سکتے ہو, دالیں یہ وہ, پتہ لگے رمضان آ گیا, بیوی خوش ہو. اور بیویوں کو تنگ نہیں کرنا بھی, اس میں جو مانگتی ہیں عید پہ لے کے دینا, آپ نے لے کے دینا ہی دینا. وہ پہلے کہیں گی میں نے 4 جوتے لینے ہیں, اب 5 لے آئے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, 5 لے آئے. میں نے اس بار 2 سوٹ لینے ہیں میاں جی, وہ 3 لے آئے. وہ کہے گی پاگل ہو گیا, پہلے تو آئندہ نہیں سی. وہ کہے گی میں تو بڑا کہ کھپاواں ہے ذرا چیکاں مارے, چیک ہی نہیں کٹتا ہوں پتا داتا صاحب کا مرید ہے, چیک مارے گا ہی نہیں. وہ کنا کے کہہ لے گی میں 500 دیو, تسی 500 دو گے, وہ پریشان ہو جائے گی کہ یار غلطی منگ بیٹھی ہیں. این جی ہوتا جی, میں میرا تو بھائی این جی ہوتا, ٹوڈا بھی این جی ہوتا, کوئی وکرے تھوڑے. وہ کہے گی پتہ نہیں کی ہو گیا اگے تو 300 دینا سی, 500 منگا, اج 500 ہی دے چڑیا. اللہ دے گا, تسی وعدہ کر لو. وہ کہ 60 نہ کر دیں. وہ کہ میاں صاحب ٹھیک ہو, طبیعت تو صحیح ہے, پہلے 40 کہتے سو, آج 60 کہنے لگ پے ہو. انہیں ایویں تو کہی جانا, انہوں نے وہ کام کیا, پلاننگ ہے, ان کی پلاننگ ہے. آپ ان کی پلاننگ میں ان کے ساتھ رہو, اللہ آپ کو دے گا. ایت کی میں بچیاں کے کپڑیاں سے پورا لکھ لانا جی, کوئی نہیں 1 لاکھ 10 دیاں گا, تو دعا کر پیسے آن لے.
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮ, ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਆਣ, ਉਹ ਕਹੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ ਆਹੋ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਹੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। آپ نے کیا کہنا؟ وہ کہ میں آج کی 2-3 بنا تو ایک ظرف فاطمہ نے نام دا تیرے نام کیتا تے بچے کہن 4 5 بناؤ ہی کسنا حسین دا بھی نال بناؤ، وہ کی ہو گیا، انہوں نے کہا بس ہونے سے کچھ ہویا، یہ کوئی 2 سال پہلے ہو جاتا تے میں گڈی تے پھر رہا ہوں، تیرے تے ہاتھ کھچیا تے میں ذلیل ہویا ہوں۔ تو یہ اس طرح خوشیاں، باتوں میں خوشیاں پوری کر دو، اور گروسری ضرور ڈالو، دال چاول آٹا چاول، گھر میں بیوی خوش ہو، بیوی بڑی خوش ہوتی ہے 5 تیل دے پیکٹ پے ہوندے، ایک پیا ہو ٹینشن چ رہندی ہے مک گیا، امی جی تیل مک گیا لیندے آنا، یار کھلا کرو، یار کھلا کرو، اللہ کھلا کر دے گا، نہ ٹائٹ کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی جوہری فرماتے ہیں تمہارے اندر جتنی بیماریاں ہیں تمہارے بخل کی وجہ سے۔ مولا فرماتے ہیں مشکل وقت آ جائے تو 1000 روپیہ ادھار لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ 10 دے گا، 1000 اس کا اتار دینا، 9 جیب میں ڈال لینا۔ مولا نے کر کے دکھایا۔ میری بیٹیاں بات بہت دھیان سے سنیں، یہ نہ کہا کریں شوہروں کو کہ تو ہی جمے نے، تو ہی پالنے نے، اللہ نے پیدا کی، اللہ پالتا، تو ہی پورے کر، مدد کریں، معاونت کریں شوہروں کی۔ حضرت فاطمہ نے کہا مولا کچھ گھر کی گروسری چاہیے، دال چاول آٹا چینی، تو گھر میں جو آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، آپ مجھے ایک چرخہ لا دیں، میں کاٹ کے نا تو وہ ہم منگوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا سیدہ آپ تو پہلے ہی بڑے کام کرتی ہیں، چکی بھی خود پیستی ہیں، آٹا بھی خود گوندتی ہیں، تو 10ویں فاطمی اسی لیے تو ہے، آپ نے کبھی غلام نہیں رکھے اور اپنا سارا کام اپنے ہاتھ سے کیا۔ میری بیوی بھی سید زادی ہے اور میں اس کی منتیں کرتا رہتا ہوں کہ وہ کوئی ملازمہ رکھ لیں، وہ کہتی نہیں میری ماں نے نہیں کبھی ملازمہ رکھی، میں نے بھی نہیں رکھنی، وہ نوکرانی کی طرف آتی ہی نہیں۔ تو فرمایا وہ حضرت مولا علی نے چرخہ لا کے دے دیا، اتنا اصرار کیا سیدہ نے۔ حضرت فاطمہ اور یار بیٹی کن کی ہیں؟ خدیجہ پاک کی، جن کی 18 ملکوں میں تجارت ہے، یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی محمد رسول اللہ کی، اور چرخہ کاٹنے کے لیے شوہر کی مدد کے لیے چرخہ منگوا رہے ہیں۔ بیٹی ملائکۃ العرب کی، حضرت خدیجہ پاک کی، جن کی 18 ملکوں میں تجارت تھی، حضور ان کی تجارت میں گئے تو پسند آئے تو شادی ہو گئی، اتنے ایماندار تاجر تھے حضور۔ تو بیٹی کن کی ہے یہ بھی تو دیکھو نا۔ اور آپ نے 7 دن وہ بنا، کیا بنا؟ چوب سود، اور وہ تقریباً 6 دینار کا بکا، مولا علی کو پرچی لکھ کے دی، جیسے ہماری بیویاں پرچی لکھ کے دیتی ہیں۔ مولا علی جلدی جلدی سے مارکیٹ جانے لگے۔ مولا علی جب مارکیٹ میں جانے لگے تو رستے میں ایک غلام ملا، اس نے کہا مولا آپ بہت بڑے سخی ہیں، میں نے اپنے مالک کے 6 دینار دینے ہیں، اگر نہ دیے تو رات کو بہت مارے گا۔ آپ نے وہ جیب سے 6 دینار نکالے اس کو دے دیے۔ وہ یار بیوی کی 7 دن کی محنت ہے، پیر جم ہی گئے کہ نہ آگے جو کہ رہ گئے، ابھی منڈی بھی نہیں پہنچے تھے، نہ گھر بھی نہیں جا سکتے، کیا کہیں گے جا کے۔ ابھی اسی اسنا میں کچھ وقت گزرا تھا، کر کے تو دیکھو ایسے، تو ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ تھا، اس نے کہا مولا اونٹ خریدو گے؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کہیں جا، اس بندے نے کہا میں کہیں جا رہا ہوں، آپ یہ اونٹ خرید لیں، آ کے پیسے لے لوں گا۔ 100 کی بات ہو گئی، اور ابھی اونٹ لیا ہی تھا تو اگلی گلی میں گئے مارکیٹ کی طرف، تو ایک بندہ ملا، فرمایا مولا اونٹ بیچو گے؟ فرمایا ہاں ہاں بیچوں گا۔ 160 کی بات ہوگی، اس سے 6 دیے 60 مل گئے، 100 اس کو دیا ڈھونڈ کے، 60 روپے کا سامان لے کے گھر آ گئے۔ اب سیدہ دیکھو اللہ میری بیٹیوں ایسی ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا مولا اتنا سامان تو اتنے پیسوں میں نہیں آ سکتا تھا، اس کا حساب دیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، ہر بیوی کے لیے قیامت تک علم پہنچ جائے گا کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں، تمہاری تو تنہائی اتنی نہیں ہے، تم کیسے برانڈ کا سوٹ میرے لیے لے کے آئے ہو، یہ جوتا کہاں سے آیا، پوچھا آپ نے، یہاں تک کہ مولا علی رو پڑے اور حساب دیا، یہ سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ یوں تھا، وہ اونٹ بھی ایک فرشتہ لے کے آیا تھا دینے والا، اور بیچنے والا بھی وہ فرشتہ ہی تھا، فرشتہ ہی تھا یار، ایسے لینے والا بھی فرشتہ، اور یار بیچنے والا فرشتوں کا امام تھا، بیچنے والا فرشتوں کا امام تھا، اور فرشتے نوکر ہیں ان کے، اس گھر کے نوکر ہیں فرشتے۔ تو یہ بس اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ آؤ استقبال رمضان، اتنی بڑی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ گھر بھر دو گروسریوں سے، استقبال کرو رمضان کا۔ حدیث پاک ہے کہ جو اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھوئے گی، شہزادی میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، اللہ اس کو 1000 نیکیاں دے گا۔ حضور پاک کی حدیث پاک ہے، ایک جوڑے پہ کتنی نیکیاں؟ 1000 نیکیاں، 2000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1000 اللہ اس کو قرب کے درجے دے گا اس عورت کو جو ایک جوڑا دھوئے گی اپنے شوہر کا۔ جلدی جلدی میری بیٹیوں جوڑے دھو لو فٹافٹ۔ کل میں نے ایک عورت کو بلایا، انہوں نے کہا میری تو نیکیاں بڑی ہیں، میں تو اپنے بندے جوڑے بڑے دھونی ہیں۔
تو یہ سب جوڑے دھویا کرو اپنے شوہروں کے، حدیث پاک ہے. اور نہ شکریہ نہ کیا کرو میری بیٹیوں، اس میں بڑی سخت وعید ہے. حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی عورت کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تیرے پاس سے، میں بیکار ہی ہو گئی، کچھ نہیں، تو 70 سال کی اس کی عبادت ضائع. اپنی میری بیٹیوں عبادت نہ ضائع کروانا. بندے بہت خرابی کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ ان کو معاف کر دیا کرو. آپ کے نیکی بھی اور محبت بھی تو آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. آپ نے بھی وعدہ کر دیا کہ رمضان میں یہ 2 مانگے گی تو آپ نے 3,000 مانگیں گی تو 1500، پھر یہ زیادہ نہیں مانگیں گی. وہ ہمیں بخیل سمجھتی ہیں تو 4-4 5-5 ہزار مانگ لیتی ہیں کہ 1000 دے گا ہی نا، کیسی لڑ پہنے ہیں. اگر وہ 1000 مانگے ہم 1500 دیں، پھر کبھی 5-5 ہزار نہیں مانگیں گے. وہ انہوں نے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ 50 مانگا نہیں تو 20 چلا بھی جائے گا. ہم نے ان کو خود ایسا کر دیا. ہم وہ اگر 1000 مانگے تو 1500 دے دیں تو پھر ہم سے 50,000 نہیں مانگیں گے. اور بھائی یار میں 1000 مانگنی ہے تو 1200 دے دیتا ہے، تو میں نے کی لوڑے بات مانگ. یہ ہم ہی خراب ہیں کہ ان کو خراب کیا. اللہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، ہمارے گھروں میں نور آ جائے، برکت آ جائے، استقبال رمضان آ جائے.